الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے محمد کو اپنی والدہ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے میں سمجھتا ہوں، تو حضرت حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بچے کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ اس کو بہترین حافظ قرآن رکھے، قاری قرآن بنائے، عالم بنائے، اسلام کا مبلغ بنائے، اور بہت سارا اللہ رب العزت اس سے دین کا کام لے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ مدرسہ جامعہ کی تعمیرات کے حوالے سے اور اس کی آبادی کے حوالے سے کہ حافظ صاحب دعائے خیر فرمائیں اور آپ کو ترغیب بھی ساتھ دیں کہ بھائیو اداروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، جامعات کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اسلام کی قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، بلا تاخیر میں شروع کے جو استاد ہیں، شیخ استاد فضیلت الشیخ عالم بعمل یادگار اسلاف بقیت السلف حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے بہترین نصیحت کریں اور ہمارے لیے دعاؤں کا بھی وہ التزام کریں۔ حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین وحجة من الله على الخلق اجمعین محمد حبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ۔ فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام، واقعتاً بہت ہی خوشی، مسرت اور فرحت و انبساط کا یہ موقع ہے اور یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ ہمارے محترم بھائی فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالرؤوف عادل صاحب کے صاحبزادے نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے اور قرآن مجید مکمل اپنے سینے میں اللہ کی توفیق سے محفوظ کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنائے، قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ قرآن کی حفاظت دو طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قرآن کے حروف کی حفاظت کہ انسان اس کے حروف یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کے حروف بھی نقش کر دے، اس کی لوح قلم پہ نقش کر دے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے اور پڑھتا رہے۔ اور دوسری قرآن مجید کی حفاظت ہوتی ہے اس کے حدود کی حفاظت، جو قرآن مجید نے حدود قائم کی کہ ان حدود کے اندر رہنا ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا، فرائض ان کی پابندی کرنی ہے، اور جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام کر دی ہیں
ان کی طرف نہیں جانا، ان کی طرف نہیں بڑھنا۔ تو جو قرآن کی حدود ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس محمد نام ہے، جی محمد، ماشاءاللہ نام بھی بڑا مبارک ہے، اور اللہ رب العزت نے اس چھوٹی عمر میں اس کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سعادت مند بنائے۔ اسعدہ اللہ فی الدنیا والآخرہ وجعلہ قرۃ عیون الوالدین وادخلہ فی عبادہ الصالحین۔ اللہ رب العزت اس کو نیکوں میں شامل فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں نیک نامی و عزت کا باعث بنائے۔ اور ہم سب نے جانا ہے، اور جیسے محترم نے ذکر کیا کہ ان کی والدہ ماجدہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کا قرآن پڑھنا، ان کی نیکی کرنا، یہ ان کو پہنچ رہا ہے، اور ان کی قبر میں اور ان کی برزخ کی زندگی میں ان کی خوشی اور مسرت، راحت اور سکون اور آرام کا باعث بن رہا ہے۔ انشاءاللہ ان کو ٹھنڈی ہوا جا رہی ہے اس بیٹے کی قرات سے، ہمیں بھی اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب ان کے پاس ان کے درجے میں اضافہ ہوتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت و عنایت بڑھاتا ہوگا تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اصل بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ انسان نے یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑنے کے لیے، جانا تو آگے ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، برزخ کی زندگی یہاں تو 100 سال، 125 سال، اکثر جو ہے وہ 70 اور 60 سے بس چلے جاتے ہیں، اور کئی اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے اندر تو اوسط عمر جو ہے وہ 38-39 سال ہے، اوسط عمر اتنی بنتی ہے، اور واقعتاً آدمی کی جو کام کی عمر ہے وہ 40-45 سال ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 60 میں چلا گیا، 70 میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا عام زندگی کا دورانیہ جو ہے وہ 60 سے 70 تک ہے۔ محترق المنایا بین 60 و 70، فرمایا موت کا مار کا گرم ہوتا ہے 60 اور 70 کے درمیان، 60 سے لے کر 70 کے درمیان ریڈ لائن ہے، اور کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، اور بہت تھوڑے ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں، کوئی 100 سے بھی آگے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت پوچھا گیا کہ سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا وہ انسان ہے من حسن عملہ و طال عمرہ، جس کا عمل اچھا ہو اور عمر لمبی ہو۔ عمل اچھا ہو اور عمر لمبی ہو، وہ سب سے اچھا ہے کہ اس نے زیادہ کما لیا۔ بہرحال سب نے جانا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری یہ زندگی سعادت والی بنائے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنے، اور برزخ والی زندگی اللہ راحت والی بنائے، آرام سکون والی بنائے۔ وہ زندگی ایسی ہو کہ انسان کو جنت کی بہاریں ملتی رہیں، اور جنت کے مناظر سے وہ لطف اندوز ہوتا رہے، اور جنت کے بستر اللہ رب العزت اس کے لیے بچھا دے، اور جنت کے بیڈ لگا دے۔ اس کی قبر میں جنت کے بیڈ لگے ہوئے ہیں، جنت کے اللہ اکبر میٹرس بچھے ہوئے ہوں اس کے لیے، اور جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، جنت کی بہاریں اس کو پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو ایسا ہی بنا دے، اور جو ہمارے عزیز، ہمارے ماں باپ، ہمارے احباب، ہمارے بھائی، اور بالخصوص ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ان سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغ بنا دے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنائے اور خادم دین بنائے۔ اللہ رب العزت دین کا خادم بنائے۔ دین کی خدمت کیا ہے؟ دین کی خدمت یہ ہے کہ انسان پہلے دین سیکھے، جو اللہ نے اتارا ہے اس کو سیکھے، قرآن اور حدیث کا علم پڑھے، اور اس دین کو سیکھے، سمجھے، اس کے اندر تفقہ حاصل کرے، گہری بصیرت حاصل کرے، اور اس کا فہم حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرے۔ سیکھنے کے ساتھ عمل بھی کرے، صرف سیکھنا نہیں، علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی سیکھنا ہے، دونوں چیزیں سیکھنی ہیں، علم بھی سیکھے، عمل بھی سیکھے، اور اس کے اندر گہری بصیرت حاصل کر کے پھر اس کا ابلاغ کرے، اور اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، اس کو لوگوں تک پہنچائے، اور
اس کی تعلیم دے اور اس کے مطابق لوگوں کو تربیت دے۔ تربیت کیا ہوتی ہے کہ جو علم ہے اس کے مطابق لوگوں کو تربیت دے گا۔ تو اللہ رب العزت اس عزیز کو اور اسی طرح جو اس کے دوسرے رفقا قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت دین کا خادم بنائے۔ ایک تو دین کی خدمت یہ ہے کہ انسان پڑھ کے عمل کرے اور اس کا ابلاغ کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انسان انتظام کرے، اور دوسری دین کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ انسان دین کی پابندی کرے، دین کے احکام پر عمل کرے، دین کی حدود کو قائم رکھے، اور اللہ رب العزت نے جو زندگی کے دوسرے شعبے بنائے ہوئے ہیں ان شعبوں کے اندر کام کرے دین کی پابندی کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اسے وسائل دیے ہوئے ہیں وہ اس دین کے اوپر خرچ کرے، اس دین کے اوپر خرچ کرے۔ دین کے اوپر خرچ کرنے کا کیا معنی ہے؟ جو دین کے مراکز ہیں جہاں دین اترا وہ مراکز مسجد اور مدرسہ، اور مسجد اور مدرسے کے اندر پڑھانے والے معلم اول معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگرد جنہوں نے ان سے پڑھا اصحاب صفہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے دین پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، پہلے مسجد قباء بنائی، وہاں سے چلے راستے میں جمعہ کا وقت آ گیا، وہاں جمعہ پڑھا، وہاں بھی مسجد بن گئی، مسجد جمعہ کے نام سے اپنی مشہور مسجد ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں وہ ان کے ننہالی رشتہ دار تھے، نانکے زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی تھے۔ تو ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فروکش ہوئے، اور اللہ اکبر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، سب سے پہلے مسجد بنائی، اپنا گھر نہیں بنایا۔ مسجد بن گئی تو پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بنائے اور اپنے گھر بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور مسجد کو آباد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا اور حکمت اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو سکھایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ جو آپ کو سکھایا ہے یہ آپ اپنی امت کو سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو مسجد اور مدرسہ، اور مسجد اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے اور پڑھانے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، ان کے اوپر انسان خرچ کرے، ان کے اوپر انسان خرچ کرے اور ان کا ساتھی بنے، ان کا احترام بھی کرے، ان کے ساتھ محبت بھی کرے، اور ان کی ضرورت کا لحاظ بھی کرے کہ یہ لوگ جس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، مختص کیے ہوئے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ سب سے اونچا کام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، اور سب سے اونچا کام نبیوں والا کام ہے، اور نبیوں کے بعد پھر نبیوں کا علم پڑھنا اور پڑھانا اور اس علم کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اونچا کام۔ نبیوں والے کام کے بعد سب سے اونچا کام نبیوں والا کام ہے، وہ علم پڑھنا جو اللہ نے اتارا، وہی کا علم، قرآن و سنت، کتاب و حکمت، اور پھر اس کو پڑھانا، اس کو پھیلانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، دو حالتیں اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے اور رشک کرنا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے کہ یہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ چیز مجھے بھی مل جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور حضرت ابو ہریرہ کی، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو دو حدیثیں ہیں ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک چیز ذکر فرمائی ہے اور دوسری حدیث کے اندر دوسری چیز ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلت اور حالت بیان فرمائی ہے جو قابل رشک ہے، انسان کو اس کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے اور اللہ سے طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ مجھے بھی نصیب کر۔
وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے قرآن دیا، رجل آتا اللہ القرآن، ایک بندے کو اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ قرآن کا علم پہلا سٹیپ ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، اس کے الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا، جیسے اس کی صفات اور اس کے حقوق کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنا، اور اس کے اوقاف کو ملحوظ رکھنا کہ صحیح جگہ پر آدمی وقف کرے، صحیح طریقے سے وقف کرے۔ تو اوقاف کے مطابق اور اس کے اوصاف اور اس کے حقوق کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس کے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو سینے میں محفوظ کر لے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کتاب کے اس عمر کے بچے، اس سے چھوٹی عمر کے بچے، بلکہ انسان حیران ہو جاتا ہے جب پڑھتا ہے کہ کئی ایسی مائیں ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے بچے نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے انہیں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے نے بولنا شروع کیا، انہوں نے انہیں قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اور 3-4 سال کی عمر میں بچے نے جہاں بولنا سیکھا وہاں قرآن بھی پڑھ لیا۔ اللہ، ایسی بھی مائیں موجود ہیں، ایسے بھی مائیں موجود ہیں۔ اور آج کل تو خیر وہ بات نہیں رہی جو پہلے لوگوں کے طریقہ تھا کہ لوگوں کے پاس مصحف کم ہوتے تھے اور وہ سن کے یاد کرتے تھے اور وہ زبانی پڑھتے تھے، اور ان کے پاس وقت کا پیمانہ، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، موبائل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کتنی دیر کے بعد آؤ گے؟ وہ کہتے ہیں جتنی دیر میں 60 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد آ جاؤ۔ کتنی دیر بعد آؤ گے؟ جتنی دیر میں 100 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر کے بعد آ جاؤ۔ ان کا پیمانہ وقت کا قرآن تھا۔ اللہ اکبر، ان کی زبان پہ بھی قرآن تھا، ان کے دل میں بھی قرآن تھا، اور ان کی زندگی میں بھی قرآن تھا، بلکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ جو قرآن مجید کی عملی تصویر ہے وہ لوگ بالکل اس کا مصداق تھے۔ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ جو اقبال نے کہا ہے نا، حقیقت میں مومن قرآن ہوتا ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ اور سب سے کامل اور سب سے اعلیٰ اور اکمل قرآن کی عملی تفسیر کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ہر عمل قرآن کا مصداق تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ 2 قرآن ہیں، ایک قرآن یہ پڑھا جاتا ہے اور ایک قرآن جو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے تھے، فالو کرتے تھے، جو آپ کو دیکھا وہ اختیار کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مانتے تھے، جیسے آپ نے کیا ویسے ہی صحابہ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے وہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، وہاں چٹائیاں نہیں تھیں، فرش نہیں تھا، کنکر بچھے ہوتے تھے مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اگر صاف ہوتا تو جوتے سمیت بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی؟ روڑوں والی، کنکروں والی تھی، روڑ کنکر بچھے ہوئے تھے۔ اگر ٹپکتی تھی، چھت ایسی تھی کہ جو پانی برستا، اگر بارش برستی تو ٹپک جاتی تھی، کیونکہ لپائی کا انتظام نہیں تھا، صرف گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اوپر چھپرا ڈالا ہوا تھا کھجور کی شاخوں کا، اگر بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ نماز پڑھنے کے اوپر پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے مٹی گیلی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک اور پیشانی مبارک میں مٹی لگ جاتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جوتا اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا، ان میں سے بھی جنہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتار دیا۔ آپ نے اتارا، انہوں نے دیکھ کے اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے آپ آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو آگے کا منظر بھی مجھے نظر آتا ہے اور پیچھے کا منظر بھی مجھے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزیں سنتی تھی جو ہم نہیں سنتے، اور بہت سارے ایسے منظر آپ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر،
اگر تمہیں وہ پتہ ہو جو مجھے پتہ ہے، اور اگر تم وہ سنو جو میں سنتا ہوں، اور اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں، تو پھر تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بستروں پہ مزے نہ کرو، اپنے گھروں میں مزوں سے نہ رہو، تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف اپنے سینے پیٹتے ہوئے۔ اللہ اکبر، تمہاری زندگیاں جیرن۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کے تحمل کی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ استعداد دی ہوئی تھی کہ ایسی چیزیں جان کر دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سلسلے قائم رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بات یہاں سے آ گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے جوتا اتارا، صحابہ نے اتار دیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ میں نے جب جوتا پہن کے نماز شروع کی تو مجھے فرشتے نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں علائش لگی ہوئی ہے، اس کو اتار کے الگ کر لیں، تو میں نے اتار دیا۔ تو آپ نے کیوں اتارے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتار دیا تو ہم نے بھی اتار دیا، آپ کو دیکھ کر اتار دیا۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہی کرتے تھے، وہی کرتے تھے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اس کا مصداق تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، یہ قیام بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نماز میں قرآن پڑھنا، نوافل میں پڑھنا، فرائض میں پڑھنا، سنن رواتب میں پڑھنا اور رات تہجد میں پڑھنا، ایک قرآن کے ساتھ قیام یہ ہے، اور دوسرا قرآن کے ساتھ قیام یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے، انسان قرآن پر عمل کرے۔ تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جس طرح یہ صاحب قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پر عمل پیرا بھی ہے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ یہ قابل رشک خصلت بھی ہے اور قابل رشک حالت بھی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں دوسرا حصہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے آتا اللہ الحکمہ، اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے قرآن مجید، اور حکمت اتاری ہے سنت۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے قرآن پر عمل، قرآن پر عمل، یہ حکمت ہے قرآن۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور حکمت جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو حکمت عطا کی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے معاملات کو فیصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے کہ قرآن پر عمل ایسے کرنا ہے۔ یہ دو حالتیں اور دو خصلتیں قابل رشک ہیں، اور ان دونوں حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چیز بیان فرمائی کتاب و حکمت کے علاوہ، کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے جس کو مال دیا اور پھر اس نے اس مال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں بڑے ہی ایمان افروز الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس نے اس مال میں سے خرچ کیا، یہ نہیں کہا کہ فَيُنْفِقُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَيُنْفِقُ مِنْهُ، کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک جس آدمی کو قرار دیا نا، اس کے لیے الفاظ یہ ہیں آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ نے اس کو مال دیا، فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، اللہ اکبر، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اللہ پاک نے اس کو لگا دیا اس مال کو لٹانے پر، وہ اس مال کو لٹا رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، لٹا رہا ہے، لٹا رہا ہے، اللہ مال لٹا رہا ہے۔ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہوں میں، اللہ کے بندوں پر، اور خاص طور پر جو اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین پر خرچ کرے، اللہ کے دین پر خرچ کرے۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے دین پر خرچ کرنا علم اور عمل پر خرچ کرنا ہے۔ آج ہم لوگ کچھ تھوڑے سے کانوں کے رسیا ہو گئے اور کچھ ایسی گفتگوؤں اور ایسی تقریروں کے شوقین ہو گئے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار چس بڑی ہوگی،
سواد بڑا ہوتا ہے. اے مولوی صاحب ہساؤندے بھی نے, روندے بھی نے, تے کچھ چٹکلے بھی سناؤندے نے, تے کچھ پھانے بھی لاؤندے نے, تے کوئی انج بھی کردے نے, کوئی انج بھی کردے. اسی اتھے بڑا خرچ کرتے ہیں. اور جب علم اور علماء پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کی کرنا ہے, انہوں نے کی کرنا ہے, یہ تو سٹیل دے بنے نے بیچارے, پڑھن والے پڑھان والے نہیں. میرے بھائیو, علم اور علماء پہ خرچ کرنا چاہیے. علم محفوظ ہے, عمل محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے. علم اور علماء نہیں رہیں گے تو علم نہیں رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم دے کے ان کے سینے سے کھینچ کے نکال نہیں لیتا کہ دیا اور پھر کھینچ دیا. نہیں, یقبض العلم بقبض العلماء. علم کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبض کرتے ہیں کہ علماء ختم ہو جاتے ہیں. علماء نہیں رہتے. علماء مٹ جائیں گے تو علم مٹ جائے گا, علم مٹے گا تو عمل مٹ جائے گا, عمل بھی نہیں رہے گا, دین مٹ جائے گا. علم پر خرچ کیا جائے, علماء پر خرچ کیا جائے, وہ اور ان علماء پر خرچ کیا جائے جو آپ کو صحیح علم سناتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, حدیث سناتے ہیں, توحید سناتے ہیں, سنت سناتے ہیں, اور آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کی اصلاح کرتے ہیں. ان علماء کے اوپر خرچ کیا کریں. اور زیادہ سے زیادہ جو خرچ کرنا ہے, امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بہترین خرچہ ہے وہ اہل علم پر خرچہ کرنا ہے. وہ تاجر بھی تھے, مجاہد بھی تھے, عابد و زاہد بھی تھے, حج اور عمرے بھی کرتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے. اور ان سے پوچھا کہ آپ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یحییٰ بن معین پر خرچ کرو, علی بن مدینی پر خرچ کرو, یحییٰ بن سعید پر خرچ کرو, سفیان ثوری پر خرچ کرو, سفیان بن عیینہ پر خرچ کرو. یہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں اور ان کی کفالت میں کروں. میں اس لیے تجارت کرتا ہوں. علماء پر خرچ کریں, علم پر خرچ کریں. جیسے قاری صاحب نے بتایا, اس مسجد اور اس مدرسے اور دین کے اداروں کے اوپر آپ توجہ کریں اور ان کے اوپر خرچ کریں. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے اور دین کا محافظ بنائے اور دین کا داعی اور دین کا خادم بنائے, اور اللہ رب العزت اس مرکز کو آباد فرمائے. اللہ رب العزت علم و ایمان کے ساتھ, رشد و ہدایت کے ساتھ اور دین کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس مرکز کو رشد و ہدایت کا عظیم مرکز بنا دے, اصلاح امت کا عظیم مرکز بنا دے. اور اللہ رب العزت ہمارے محترم قاری صاحب کو بھی توفیق عطا فرمائے, ان کی زندگی میں برکت فرمائے, اور اللہ رب العزت اس بیٹے کو بھی سلامت رکھے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہمارے لیے وہ دل کی راحت کا باعث بنے, اور ہماری زندگی کے اندر بھی وہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث ہو, اور آخرت میں بھی ہماری نیک نامی کا باعث ہو. اللہ ہمیں بھی دیندار بنائے اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی دیندار بنائے. اے اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما, اس کو یا اللہ مبارک بنا دے, یا اللہ اس کی تکمیل فرما دے, خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما. یا اللہ جو تکمیلی مراحل ہیں یہ بھی آسان فرما دے, اور پھر اس کے بعد جو اس کے دوسرے مراحل ہیں دین کی تبلیغ کے, دین کی اشاعت کے, دین کی تعلیم کے اور دین کے مطابق لوگوں کی تربیت کے, یا اللہ وہ مرحلے بھی آسان فرما دے. خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما, اچھے ساتھی عطا فرما, اور پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, اور آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس وہ آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جس سے قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی. بڑی عظیم آیت ہے, سورۃ القصص 20ویں پارے میں عظیم سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں اور کس طرح اسے کامیابیوں سے ہم کنار اور سرفراز فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے, ان کے بچپن سے شروع کیا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح فرعون کی سرزمین کے اندر اور اس کے دور حکومت کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے, پسے ہوئے تھے, پٹے ہوئے تھے اور بیگار کرتے تھے. کوئی عزت نہیں تھی, کوئی تحفظ نہیں تھا, ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی, ان کے جانیں محفوظ نہیں تھی. اللہ رب العزت نے اس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. وہ فرعون ذبح کرتا تھا بچوں کو, اللہ رب العزت نے موسیٰ کو اس کے گھر میں پالا, اس کے گھر میں پالا اللہ رب العزت. اللہ اللہ اللہ.
اور پھر جب بڑے ہوئے تو ان کی کوشش ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیں. تو جب انہوں نے وہ لڑائی کرنے والوں کو ذرا الگ کرنے کے لیے نا ایسے کر کے نا وہ گھونسا مارا، وہ بندہ کمزور تھا، وہ پار ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کو بچایا. جب واپس آئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اور پھر جب واپس آئے تو ایک طرف فرعون تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا چودھری تھا قارون، بڑا سرمایہ دار، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. فرعون بھی مخالف جو مقتدر تھا، ریاست بھی، حکومت بھی مخالف، اور جو اس دور کا چودھری تھا بنی اسرائیل کا وہ بھی مخالف. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی. فرعون بھی غرق آب ہوا اور یہ بھی غرق زمین ہوا. اللہ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، قارون کو زمین میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر دیا اللہ رب العزت. تو یہاں اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت دی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن کے احکام آپ پر فرض کیے ہیں، قرآن کی تعلیمات کی پابندی آپ پر فرض کی ہے، قرآن کی تعلیم اور تبلیغ آپ پر فرض کی ہے، اور قرآن پر عمل کرنا اور اس سے تمسک اور اس سے اعتصام کرنا یہ آپ پر فرض کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پر فرض ہیں. لرادک الی معاد، وہ اللہ آپ کو لوٹانے والا ہے ایک بڑے عظیم انجام کی طرف. معاد کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، آخر کار، جس کی طرف پلٹ کے انسان آئے. معاد، مبدا اور معاد، یعنی زندگی کا آغاز یہ مبدا ہے اور زندگی کا معاد آخر میں جو زندگی انسان کی ہونے والی ہے وہ معاد ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انجام کی طرف لے کے جا رہا ہے. دنیا کے اندر انجام کیا ہے؟ ایک تو آپ جہاں سے نکلے تھے اللہ آپ کو وہاں واپس لے کے جائے گا. مکے سے نکلے تھے چھپ چھپ آگے، اللہ نے فاتحانہ داخل کیا، فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے. جو مارنے والے تھے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں. آپ نے پوچھا بتاؤ میں کیا کروں گا؟ تو کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے ہیں، آپ کے کرم کی طلبگار اور آپ کے کرم اور عفو کے خواستگار ہیں کہ آپ اس کے ساتھ رہنے والے ہیں. بس جاؤ میں نے معاف کر، آپ نے معاف کر. تو اللہ رب العزت مکے لے کے آیا. اور دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا سے جانا ہے. قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور قیامت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شرف بخشے گا، مقام محمود عطا کرے گا، اور وہ مرتبہ ملے گا کہ سارے آپ کے پیچھے ہوں گے اور سب کی امامت اور پیشوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کریں گے. اور جنت میں بھی سب کی پیشوائی کریں گے. آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، آپ اور آپ کی امت پہلے جنت میں جائے گی، پھر دوسرے نبی جائیں گے، پھر دوسرے لوگ جائیں گے. اللہ اللہ، وہ دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی شرف و کرامت والا دن ہوگا. اور پھر جو جنت میں آپ کو مقام ملے گا وہ الوسیلہ، سب سے اونچا اللہ رب العزت کی قربت والا مقام ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور سب سے اونچا وہ، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاندار انجام اس قرآن کی وجہ سے ہے. اور جو لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے پڑھانے میں، اس کو پھیلانے میں، اللہ رب العزت ان کو بھی اللہ انجام نصیب کرتا ہے، ان کو بھی اللہ انجام نصیب کرتا ہے. باقی وقت تھوڑا ہے، بات تو زیادہ کرنے کو جی چاہتا تھا لیکن اسی پہ بس کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی برکات سے مالا مال فرما دے، قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے، ہمارے دل بھی منور کر دے، ہمارے دماغ بھی منور کر دے، اور ہمارے سینے اور ہماری زندگیاں بھی قرآن کے نور سے منور فرما دے. اور یہ نور پھر ایسا ہو کہ پوری دنیا سے کفر، شرک، جہالت، الحاد، زندیقیت، جتنی بھی تاریکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری تاریکیوں کو مٹا کے ایمان اور علم کا نور جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عام فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کو برکت دے اور ان کو تحفظ دے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو، اور اللہ رب العزت ان کو مبارک بنائے. اور جو لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں، ہمارے حافظ عبدالرؤف صاحب ہیں اور ان کے رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، ان کی مدد فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنہ تصویر اور فتنہ صور عام نہ ہو جائے. یہ حدیث ضعیف ہے. اس طرح کے الفاظ سے تو مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تصویر کی ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تصویر جو ہے اس کا بڑا سخت عذاب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر کا عذاب جو ہے اللہ نے بہت سخت رکھا ہوا ہے، اور جتنی تصویریں بناتا ہے ان کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ البتہ پھر اس میں جو ہے نا علماء کے وجہات نظر کی وجہ سے آج کل کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ضرورت کے لیے اور دعوت کی ضرورت کے لیے یا جرائم کو تحقیق کرنے کے لیے یا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اس طرح کی چیزوں کی اجازت علماء نے کہا ہے کہ شریعت سے گنجائش ملتی ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ اور باقی ہر وقت تصویریں لیتے رہنا، کوئی آیا ہے تو اس کے ساتھ سیلفیاں بنانا اور اس کی تصویریں اتارنا اور اپنی اتار کے چڑھاتے رہنا، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر عام ہو جائے گا، لوگ کھلا بھی کھائیں گے اور ہیلے حوالے سے بھی کھائیں گے۔ لیکن جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، یہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ الفاظ جو ہیں اس کا کیا حیثیت، اور ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر اور صحیح دین کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری کمیاں کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بارک اللہ۔ میرا اور اہلیہ کا عزم تھا محمد کی والدہ فوت ہو گئی کہ سارے بچے حافظ قرآن ہوں گے، بچے اور بچیاں عالم ہوں گے، قاری۔ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ یہ 6 بچے ہیں، پہلی بیوی سے 4 ہیں اور 2 دوسری بیوی سے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ اس کے 5 بہن بھائی ہیں۔ اچھا، بھائی کتنے اور بہنیں کتنی ہیں؟ یہ اس میں 2 بھائی ہیں، 4 بہن ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے، اور سب کو اللہ رب العزت حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری اولاد کے لیے، سبھی اولاد کے لیے خصوصی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو آپ کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک بنائے۔ اسعدہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیہم۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک۔ گفتگو کے دوران دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری قبول فرمائے، اور یہ دعا جو میں نے پڑھی آپ بھی پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔